السلام علیکم۔ آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غزوہ احد میں بہادری۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی، جس کی بڑی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی۔ مسلمانوں کو حکم تھا کہ ایک خاص جگہ جہاں سے کافروں کے آنے کا اندیشہ تھا وہاں رہ کر پہرا دیں، مگر مسلمان اول کی جیت دیکھتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے اور اس طرح مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کچھ بھاگے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے ایک جتھے کے بیچ میں آ گئے اور کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ اس خبر سے بہت پریشان حال تھے اور اسی وجہ سے بہت سے بھاگے بھی اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول زندوں میں تلاش کیا، نہ پایا، پھر شہداء میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائیں۔ بظاہر حق تعالی شانہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے، اس لیے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں کے جتھے میں گھس جاؤں یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا یہاں تک کہ کفار بیچ میں سے ہٹنے لگے اور میری نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو بے حد مسرت ہوئی اور میں نے سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے ملائکہ کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ ایک جماعت کفار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کے لیے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ان کو روکو۔ میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور بعضوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کی نیت سے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا، انہوں نے پھر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی کی اس جواں مردی اور مدد کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، یعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا، میں تم دونوں سے ہوں۔ حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑائیوں میں شرکت بھی کرتے تھے۔ غزوہ احد میں عمرو کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابھارنے کے لیے تانا کے طور پر کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا۔ عمرو نے یہ سن کر ہتھیار لیے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمرو کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ
دونوں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی نعش کو اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانے لگیں تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اس کو مار کر اٹھایا اور مدینے لانے کی کوشش کی، مگر وہ احد ہی کی طرف کا منہ کرتا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے، کیا عمرو چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ اس طرح کی اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامنے اسکرین پر ایک اور اسلامی واقعے کی ویڈیو نظر آ رہی ہے، جس کے اندر کافر ایک صحابی کا سر کاٹنے لگے تو شہد کی مکھیوں کا غول آیا اور اس صحابی کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس واقعے میں اور کیا ہوا آپ اس ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اس اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔